ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے صحابہ پیارے صحابہ سیریز کا آج ایک یہ نیا ایپیسوڈ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں، خلافت راشدہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے، اور آپ کے دادا کا نام عفان بن ابی العاص، یعنی آپ کے دادا کا نام ابو العاص ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کی طرف ہم جائیں، ان کی بات کریں تو آپ کے القابات میں غنی، ذو النورین مشہور القابات ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ایک ذہین، فطین اور ایسے افراد میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے ہی لڑکپن اور اپنی جوانی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ نے بزنس کے شعبے کو باقاعدہ اپنا لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اس شعبے میں آنے سے آپ نے تجارت کو، بزنس کو بہت ہی مثبت انداز میں، ایمانداری کے ساتھ، ایک احسن انداز میں آپ نے اس کو نہ صرف ترتیب دیا، بلکہ آپ کا حسن اخلاق، آپ کی ایمانداری اور آپ کا بزنس کو ایک اچھے طریقے سے لے کر آگے چلنا، اپنی پروڈکشن کو، اپنی پروڈکٹ کو اس طرح لوگوں کے لیے پیش کرنا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کا ایک معیاری اور اہم پہلو تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہم بزنس اور اس کی ڈیٹیل پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 برس جو ہے وہ بعد ہوئی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے 6 برس آپ چھوٹے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا مطالعے کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو آپ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کہ بچپن، لڑکپن کے واقعات اور احوال اور آپ کا ماحول کیسا تھا، آپ کا بچپن کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی سے تعلیم و تعلم اور بیسک اپنے جو اس وقت کے تعلیمی نظام ہوا کرتے تھے اس میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ اور اچھے انداز سے آپ نے اس علمی کیفیات کے اندر مضبوط کر لیا۔ اور آپ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے لڑکپن کی طرف آتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو جو ہے اور اسی طرح بزنس کو اپنی مستقل لائف کا جو ہے نا وہ ایک کاروباری ایک نظام حصہ بنا لیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یوں ایک طرف عمر ابتدائی اسلام میں یوں گزر رہی ہے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھنے بیٹھنے میں، مختلف احوال میں، واقعات میں، معاملات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مقام پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو کیا ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف تعظیماً استقبال کرتے ہیں بلکہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ عثمان صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، اور کیا پیارے الفاظ تھے کہ جن کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام پیش کی گئی۔ آئیے ان الفاظ کو ہم سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کی طرف بلاتا ہے اور تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ قربان جائیں، کیا الفاظ ہیں۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پرتاثیر دعوت کو سنا اور اس محبت برے انداز کو سنا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرمی والے انداز سے، حسن خلق والے اعلیٰ ترین انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ نبی علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت دینا، ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے یہ بڑا ہی باعث فخر بن گیا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف تو اسلام قبول کر لیا اور دوسری طرف اب ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان کے لوگ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے وہ اسلام کی طرف بڑھنے پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو ذرا برابر بھی پیچھے نہیں کیا، بلکہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور معززین قریش، معززین بنو ہاشم اور بڑے بڑے جو بھی اس وقت سرداران جو ہے وہ کفار تھے، ان سب کو یہ بتلا دیا کہ عثمان بن عفان ایمان لا چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ایک ترتیب سے ایک وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا فیصلہ فرمایا۔ تو بعثت کا یہ تیسرا سال تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ اب ان کا نکاح ہوا اور یہ ایک بہترین اور ان کی کامیاب ایک شادی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بہت ہی پیاری زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے تمام حقوق کا خیال رکھتے، ان کی تمام ضروریات اور معاملات کا خیال رکھتے۔ حضرت رقیہ بھی بحیثیت زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام معمولات اور چیزوں کا بھرپور خیال رکھا کرتے، حتیٰ کہ ان کی یہ مبارک زندگی چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ حضرت رقیہ وصال فرما گئیں۔ اب ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ جب سے رقیہ کا انتقال ہوا ہے مجھے ایک تکلیف ہے۔ وہ کیا ہے؟
تکلیف یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ میرا جو ایک تعلق تھا وہ تعلق نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی رقیہ کے واسطے سے ایک تعلق بن گیا تھا کہ میں رشتے کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد رسول ہونے کا ایک رشتہ تھا، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ایک تعلق ہو گیا تھا، اب میں اس رشتے سے پیچھے ہو چکا ہوں، میرا وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اب میں اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد وہ جو مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا، وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انہی لمحات کے اندر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ تو یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب عطا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو النورین۔ تو حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں جن کے نکاح حضرت رقیہ اور ام کلثوم جب آپ سے ہوئے تو آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذو النورین کہتے ہیں دو نور والا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت رقیہ وہ آل رسول ہیں، نور ہیں، تو فرمایا دوسری بیٹی ام کلثوم یہ بھی نور ہیں، آل رسول ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، تو فرمایا اس طرح حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ اب مزید دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے تو آپ بے حد بے انتہا آپ تعظیم بھی فرماتے، حیا بھی فرماتے۔ ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ پوچھا کہ آپ یہ کپڑے کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ کئی صحابہ آتے تھے، جاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ اس طرح کا عمل نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن فرمایا عثمان کو دیکھ کر آپ نے عمل کیوں کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان سے مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے رب تعالیٰ عز و جل نے حضرت عثمان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ تو ناظرین، ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ان کی پیاری سیرت، ان کی پیاری زندگیاں کیسی پیاری تھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو سن لیتے تو اس فرمان پر نہ صرف عمل کیا کرتے، نہ صرف اس فرمان پر جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے، بلکہ اپنی لائف کو اس چیز کے ساتھ گزار دیا کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح عمل کیا تھا کہ اس عمل کی بدولت صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے اور رسول اللہ بھی اپنے پیارے صحابہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اپنے اندر بے شمار جو ہے وہ سیرت کے اہم سیکھنے والے سکھانے والے پہلو لیے ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا وقت تھا تو ہجرت کے وقت تمام ہی صحابہ جو ہجرت میں موجود تھے، اس وقت ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے چونکہ مشرکین مکہ نے ظلم و ستم سے زمین کو تنگ کر دیا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اب رب کا حکم ہے ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو ہجرت حبشہ بھی ایک ہجرت تھی اور دوسری ہجرت مدینہ ایک ہجرت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ تھے، ہجرت مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے اندر اور تجارت اور بزنس کے معاملات کے اندر لڑکپن اور اپنی جوانی سے ہی ان چیزوں میں آ چکے تھے، مال و دولت بھی تھا، سہولیات بھی تھی، دنیا کی آسائشیں بھی تھیں، سب چیزیں تھیں، لیکن اسلام قبول کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان تکلیفوں کے باعث سب کچھ چھوڑ کر آپ کو مدینے کی طرف
ہجرت جب کرنا پڑی تو آپ جب مدینے پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایک بزنس مائنڈ آپ کا تھا، کاروبار و تجارت آپ کی ایک جو ہے وہ مشغلہ تھا اور کام تھا، آپ اسی کو زیادہ ترجیح و توجہ دیا کرتے تھے، تو جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام صحابہ کو جو سپرد کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں تو مسجد نبوی کی تعمیر آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں مسجد نبوی کی تعمیر کا پہلو سامنے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ کام کیا، اپنے کندھے پر بھاری پتھروں کو خود اٹھایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور تاریخ کو پڑھتے ہوئے پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کا بھی یہی کمال تھا، ان کا بھی یہی انداز تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر جب سب صحابہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک انتہائی محبت برے انداز میں تعمیر مسجد میں مصروف ہیں تو وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہاں فنڈ جمع کرنا پڑتا ہے، پیسہ اس میں لگانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور جہاں پر مسجد کی تعمیر میں کوئی وقت دینا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو تعمیر مسجد کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت انداز تھا کہ صحابہ نے محبت کے ساتھ اپنے پسینوں کو بہا کر، اپنی دن رات لگا کر مسجد نبوی کی اس تعمیر کو آپ نے مکمل کیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر مسجد اور ان معاملات سے جب یہ صحابہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر اب اپنے دینی معاملات کے ساتھ اپنے بزنس اور تجارت کو شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنے بزنس اور تجارت کو شروع کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً مدینہ شریف کے اندر آپ نے کھجور کے باغات، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیتی باڑی کے پیشے کو آپ نے اختیار کیا۔ تو ایک تاریخ اور سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ نے ابتداءً وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کے ساتھ کھجور کے باغات پر کام کرنا شروع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات آج بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ان باغات میں سے حصہ جو آج وقف ہے وہ آج بھی موجود ہیں اور ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے قرب و جوار کی زمینوں میں آپ نے ان باغات سے کھجور تیار کرنا اور کھجور کے بزنس کی تجارت جو ہے وہ آپ نے شروع کی۔ تو اس طرح صرف ایک کام نہیں تھا، پھر آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزنس اور تجارت کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کی جو اجناس ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء ہوا کرتی تھی، ان کا بھی آپ کا کام اس لیول پر جا پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے جاتا، ایک جو ہے وہ دیہات سے دوسرے دیہات پہنچتا، تو پتہ یہ چلتا کہ حضرت عثمان کا یہ قافلہ ہے تو لوگ آپ کی پروڈکٹ کو ترجیحاً خریدا کرتے۔ وجہ کیا ہوتی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروڈکٹ معیاری ہوا کرتی، آپ کھجور تیار کرواتے تو اعلیٰ اور معیاری کھجور، کہ عام کھجوروں میں گھٹیا کھجور نہیں ڈالتے تھے، ایمانداری سے کام ہوتا تھا، آپ ایک برانڈ بن چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروڈکٹ ایک برانڈ تھی، آپ کا جب نام لیا جاتا کہ یہ عثمان کی پروڈکٹ ہیں، عثمان غنی کی پروڈکٹ ہیں، عثمان غنی نے یہ بزنس کا قافلہ بھیجا ہے، تجارت کا قافلہ بھیجا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جو ہے وہ سیرت میں یہ پہلو بڑا اہم تھا کہ آپ کے اس قافلے کو مارکیٹ کے اندر عام ریٹ سے زیادہ میں بھی خریدا جاتا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی تھی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پورا ایک کریڈ اگر کھجور کا ہے، یہ باکس کھجور کا ہے، یہ پیکٹ کھجور کا ہے، یہ ایک کارٹن جس کے اندر یہ مال پیک ہے، اس میں کچھ بھی خراب نہیں ملے گا، جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہوگا۔ آج کے تاجروں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنی مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کی بات کی جائے، کپڑے کا تھان ہے تو جو پروڈکٹ بتائیں گے، جس طرح کا کپڑا بتائیں گے، یہ جی فلاں اتنے ہزار جو ہے وہ والا کپڑا ہے، یہ فلاں والا کپڑا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آن لائن بزنس کے اندر اسپیشلی اگر ہم اس چیز پہ غور کریں تو مسلمانوں میں یا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ جو پروڈکٹ بتائی گئی ہے
وہی ڈلیور ہو۔ تو آن لائن بزنس کے اندر اسپیشلی مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو فالو کیجیے۔ حضرت عثمان قافلے کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وسط نبوی میں تشریف فرما ہوتے، آپ کے جو بزنس کرنے والے افراد ہیں وہ آپ کا قافلہ لے کر، آپ کا سامان لے کر، آپ کے مال تجارت لے کر کسی جگہ پہنچتے، وہاں پر وہ مال بک جاتا اور بہترین نفع کے ساتھ بک جاتا۔ لیکن کیا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسٹم بنا دیا تھا، اس نظام کے تحت ہی آپ کا وہ مال بکتا تھا، آپ کی وہ چیز دی جاتی تھی۔ آپ اس پر اگر کسی جگہ پر کسی موقع پر ایسا دیکھتے کہ بھئی کوئی قافلہ پہنچا ہے، وہاں مال کی ضرورت ہے، اور وہاں پر پھر مہنگے داموں میں نہیں بیچتے تھے کہ وہاں پر جو ہے مال کم ہے، چیز کم ہے تو مہنگے داموں میں بیچتے، نہیں، بلکہ آپ کا جو ایک مزاج تھا، ایک خاص نفع کا مزاج تھا، وہ اسی کے ساتھ کام کرتے، اللہ بہت بڑی برکت دے دیتا۔ تو آج جو ایک نظام بن گیا ہے، چیز پروڈکٹ دکھائی کچھ جاتی ہے، دی کچھ جاتی ہے، بہترین دکھا دی، تھوڑا ہلکا مال اس کو بھیج دیا، 19-20 ہے، کیا پتہ چلے گا؟ نہیں، کیا پتہ چلے گا یہ نہیں، رب جانتا ہے۔ اور جب آپ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر ایک اچھے انداز سے کام کریں گے تو یقین مانیں آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں رب کائنات وہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ پھر آپ ان تمام چیزوں میں برکت جہاں ڈھونڈنے کو، تلاش کرنے کو لگے رہتے ہیں کہ برکت مل جائے، پھر انشاءاللہ وہ برکتیں آپ کے کاروبار میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے جس طرح پہلے بھی ایک مثال دی کہ اگر کوئی فروٹ منڈی ہے، غلہ منڈی ہے، کئی جگہوں پر ہے، تو وہاں پر وہ چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں، اور اسپیشلی اوپر اچھی چیز رکھ دیتے ہیں، نیچے گھٹیا چیز ڈال دیتے ہیں۔ یہ انداز اور مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا اور سیرت کے اندر ہمارے بزرگوں کا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ تو ایسا تھا کہ اگر مال میں عیب ہوتا، نقصان، نقص ہوتا، اس مال میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہوتی تو وہ بتا دیتے، اور قیمت کم کر کے اگلے کو بتا کر بھی یہ عیب ہے، اس وجہ سے اتنے کر دوں گا، دے دیتے، لوگ خرید لیتے، اسی میں خوشی ہوتی، اور ہوتا کہ ہاں یہ پروڈکٹ اس لیول کی ہے تو اسی لیول کی کر کے بیچا کرتے، یہ نہیں کہ اچھا لیبل لگا دیا تو دے دیا۔ اور فروٹ والی مثال میں نے جو آپ کو دی کہ آج اس میں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دانہ خراب ہے اس پر ایک سٹیکر لگا دیں، تاکہ وہ خراب دانے پر سٹیکر لگ گیا تو وہ جو اچھے دانوں کے ساتھ وہ بک جائے۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو عملی پہلو موجود تھے، ہم ان کو لیں، اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیں، ایمانداری کے ساتھ جوڑیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کیسی بھلائیاں عطا فرماتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہم نے ایک حصہ، چند پہلو ہم نے سماعت کیے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ کے ان ایپیسوڈز کے اندر مزید ہم اگلے ایپیسوڈ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اور پہلو ہم سماعت کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمارے پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ان کے خاص فیض و برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ،